اب سب سے اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے سنت مؤکدہ چھوڑنا کیسا ہے۔ عام طور سے سوال ہوتا ہے، فرض پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہاں انتہائی اہم سوال ہے کہ سنت مؤکدہ جو بھی ہم جانیں اس کو چھوڑنا کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 مسائل سمجھیں، 3 مسائل۔ ایک ہے عذر کے ذریعہ یا بغیر عذر کے کبھی کبھار چھوڑنا۔ تو ایسا آدمی گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بہرکیف اگر کبھی عذر لاحق ہو جائے، سنت مؤکدہ چھوڑ دیا ہے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنت چھوٹ گئی آپ سے تو بعد میں آپ نے ادا کی ہے، تو سنت کو بھی آپ نے بعد میں ادا کر لینا چاہیے، کر سکتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز کی سنت ہے، اگر کبھی چھوٹ جائے یا جماعت ہو رہی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سنت کو پھر چھوڑ دیں، صرف فریضے پہ اکتفا کریں۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آپ بعد میں سنت پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے ظہر کی سنت آپ کی چھوٹ گئی، ظہر کے فریضے میں داخل ہوئے تو کیا کریں گے؟ بعد میں آپ ادا کر لیں گے اس سنت کو۔ تو اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے چھوڑا یا بغیر عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو کبھی کبھار چھوڑتا ہے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرکیف التزام کرنا چاہیے سنت مؤکدہ کا بھی۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی عذر یا بغیر عذر کے اکثر چھوڑتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے 2 حیثیت سے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ یہ جو ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، اس ثواب سے وہ محروم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو فریضے کی کوتاہی کیسے دور کی جاتی ہے؟ انہی نمازوں کی بنیاد پر سنن رواتب جب آپ پڑھتے ہیں تو فریضے میں جو کوتاہی آ جائے تو وہ کوتاہی سنن رواتب سے پورا ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں سے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 100% نماز خشوع خضوع اور تدبر اور غور و فکر اور جس طرح سے نماز کا حق ہوتا ہے ہم نے اس طرح سے ادا کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جب کوئی اپنی نماز کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں 100% اخلاص کے ساتھ نماز نہیں ادا کیا ہے، تو اس بندے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ پھر سنن رواتب بھی پڑھے۔ سنن رواتب پڑھنے سے ایک تو ثواب جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، پھر فریضے میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کوتاہی پوری کر دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عذر کے بغیر یا عذر کی وجہ سے مسلسل چھوڑتا ہے تو بہت سارے اجر سے وہ محروم ہوتا ہے، حتیٰ کہ فریضے کی کوتاہی اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم اس آدمی کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، سنت کا درجہ سنت کے لیول پر ہوتا ہے، گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ فرض چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ تیسرا اس میں ایک مرحلہ آتا ہے، وہ ہے سنت کو حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر سنت کو نہ پڑھنا، یہ گناہ کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف فرض ہی ہمارے لیے ضروری ہے، سنت ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر اس طریقے سے توہین کر کے چھوڑتا ہے تب وہ اس حال میں گنہگار ہوگا۔ تو یہ سنت چھوڑنے کا آپ نے مسئلہ سمجھ لیا۔